حقیقت یہ ہے ہم مانتے ہیں قرآن کو، مانتے ہیں حدیث پاک کو، لیکن وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر شک ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہوگا یا کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ یہ جہنم کی باتیں ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم ان شکوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تشابہت قلوبہم وارتابت قلوبہم، یہ ہماری حالت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بخاری شریف ہی کی روایت، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ تھی جہاں نماز جنازہ آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب تیار ہو جاتے، پھر آپ کو اطلاع دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے، ایک جگہ مقرر تھی۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یک کے بعد دیگرے 3 جنازے آئے، ایک جنازہ آیا، تیار ہوئے، صفیں بند گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب سے پہلا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مرنے والے نے مال چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی مال نہیں چھوڑا، خالی ہاتھ گیا دنیا سے، کسی کا کچھ دینا تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا جی دینا بھی کچھ نہیں تھا، چھوڑا بھی کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز جنازہ پڑھائی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ آ گیا، پھر اسی طریقے سے آپ کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، وہی سوال کیا کہ اس آدمی نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ 3 دینار چھوڑے ہیں، 3 دینار۔ اس نے کسی کا کوئی قرضہ تو نہیں دینا تھا؟ جی دینا تھا، 3 دینار ہی قرضہ دینے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا جنازہ آیا، بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ اسی طریقے سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے صفیں تیار کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہی سوال پھر کیا، اس نے کوئی مال چھوڑا؟ یا رسول اللہ کوئی مال نہیں چھوڑا۔ اس نے کسی کا کچھ دینا ہے؟ ہاں جی دینا تو ہے، 3 دینار دینے ہیں، 3 دینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے، وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، فرمایا صلوا علی صاحبکم، اس کی نماز جنازہ خود پڑھو، میں نے نہیں پڑھانی۔ جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی تھی۔ نبی رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب سے بڑے منافق کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، پھر بھی پڑھا دی۔ اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اے اللہ کے نبی آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 دفعہ بھی آپ استغفار کریں گے میں نے پھر بھی اس کو نہیں بخشنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میں 70 سے زیادہ کرتا ہوں، شاید آپ پھر بخش دیں۔ جس نبی رحمت کے نبی نے منافقین کے سردار کی نماز پڑھا دی، انکار کیا تو کس آدمی کا؟ جو کسی کا لے کر مر گیا، اس کا انکار کیا۔ جس نے دوسرے کا مال دبایا ہوا تھا، دوسرے کا مال لیا تھا، واپس نہیں کیا، مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے۔ اگر ہمیں اس بات پر یقین ہو تو آج یہ معاشرہ ہو ہمارا، جو آج جس معاشرے کے اندر ہم جیتے ہیں، ہم عقل مندی سمجھتے ہیں دوسروں کا پیسہ ہڑپ کرنا، ہم اس کو ٹرک سمجھتے ہیں، بزنس ٹرک ہے یہ ہمارا، ہم اس کو کاروبار کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو دھوکہ دیا، پتہ ہی نہیں چلنے دیا اس کے اتنے پیسے میں نے لے لیے۔ یہ ہے وارتابت قلوبہم، یہ ہے تشابہت قلوبہم۔ اگر قرآن کو ماننے والے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی، اگر اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والے ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ سامنے ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے سردار کی تو نماز پڑھاتے ہیں، اس آدمی کی نہیں پڑھاتے۔ جس آدمی نے قرضہ چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا اور ادا نہیں کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا دنیا کے اندر، کوئی مسلمان ایسا ہوتا تو دوسرے کا مال غصب کرنے والا ہوتا؟
کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا جو دوسروں کی جیب کاٹنے والا ہوتا. ورتابت کو یہ ہے ہمارے دلوں میں شک ہے. ہم جانتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں یہ چیزیں ایسے لکھ دی گئی ہیں, ایسے نہیں لکھ دی گئی. جس دن موت آئے گی پتہ چلے گا کہ سب سے بڑے سچے دنیا کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز آنکھوں سے دیکھ کر اپنی امت کو بتائی تھی. جنت دیکھی تھی, جنت کی نعمتیں دیکھی تھیں, جہنم کو دیکھا تھا, جہنم کی مصیبتوں کو دیکھا تھا, اور پھر آ کر اپنی امت کو بتایا تھا کہ دیکھو جنت ایسی ہے اور جہنم ایسی ہے. ورتابت کو یہ صرف, اور یہ جو حدیث پاک کے اندر واقع ہے جو ابھی سنایا ہے بخاری شریف کے اندر, اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس مرنے والے آدمی نے اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے واپس نہیں کرنا. تو موت آ گئی, قرضہ ذمہ تھا, وصیت نہیں کی تھی, یہ نہیں کہیں ثابت ہوتا کہ اس کی نیت نہیں تھی. اگر نیت نہ ہو تو پھر خود ہی اندازہ کریں کہ پھر کتنا بڑا جرم بنے گا. آج تو قرضہ لیتے اس لیے ہے کہ واپس نہیں کرنا. یہ ہے ورتابت قلوبہم. آخر کیا مصیبت ہے کہ سوچیں ان چیزوں کو. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کا ماننے والا ہوں, قرآن میرے اندر کیوں نہیں آتا؟ اگر میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتا ہوں تو آپ کی ہر بات میرے اندر کیوں نہیں آ رہی؟ میرے کردار میں کیوں نہیں ہے, میرے معاملات میں کیوں نہیں ہے, میری معاشرت میں کیوں نہیں ہے, میری معیشت میں کیوں نہیں, میری سوچ میں کیوں نہیں, میری رات میں کیوں نہیں, میرے دن میں کیوں نہیں؟ ورتابت قلوب, اس سے بچنا ہے. ایک بہت بڑی بیماری ہمارے دلوں کے اندر شک ہے جس کی وجہ سے ہم آخرت سے غافل ہیں.